تو بعض اوقات ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ فرعونی لہجہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی کبھار آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ انسان جب ایسی بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایسی کبھی کبھار عذاب کی ہوا چلتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے عافیت مانگو ہمیشہ۔ اس لیے بزرگان دین نے کہا کہ جب کہیں عذاب ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے کہیں، دیکھو تو اللہ سے عافیت مانگو۔ یہ نہ سمجھو کہ میں بچا ہوا ہوں۔ اگر تم اللہ سے عافیت نہیں مانگو گے، تم سمجھو گے کہ میں بچا ہوا ہوں، وہ عذاب تمہارے گھر تک بھی پہنچے گا۔ اور تیسری چیز کہا کہ حدیث پاک میں کہ دعا نمبر 1 من و عن قبول ہوتی، نمبر 2 اللہ اس کے بدلے کوئی اور چیز اس کے لیے عطا کر دیتے ہیں، نمبر 3 کہ دعا ذخیرہ بن جاتی ہے آخرت کے لیے۔ جب وہ اللہ کے پاس آتا ہے اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں نے تیری کوئی دعا قبول نہیں کی تھی، یہ ساری تیری دعائیں موجود ہیں، لہذا ان دعاؤں کا مجموعہ اکٹھا کر تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ بندہ پھر اللہ سے کہتا ہے کاش میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی ہوتی اللہ وہ کوئی بھی قبول نہ ہوتی، تاکہ میرا آج جنت میں مزید درجہ اور بڑھ جاتا۔ دعائیں یہ بڑی الدعاء مخ العبادہ، یہ جڑ اور مغز ہے عبادت کا۔ میری بات پہ ناراض نہ ہونا، ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی حضرت والد صاحب دعاؤں کی بات کر رہے تھے، ہم نے دعاؤں کو آج ایک رواج بنا لیا ہے۔ دعا وہ دعا اب نہیں رہی جو میں اور آپ کرتے ہیں، ہم جمعے کے بعد بھی جو دعا کرتے ہیں یہ ایک رسم بن گئی ہے، اور دیگر جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ دیکھا دیکھی اور لوگوں کو صرف اور صرف دکھانے کی۔ میری بات پہ بالکل ناراض نہ ہونا، یہ حقیقت ہے۔ آپ چاہے اس کے اندر جتنے ہیلے بہانے اور دلائل پیش کر لیں، کتابوں کے انبار لگا دیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ذرہ برابر کہیں نہ کہیں دکھاوا آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ دل سے دعا ہوتی ہے، دعا دل سے۔ اور حضرت والد صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ دعائیں کرائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایک میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو، یہ ایک اور بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے بزرگوں کی، اپنے استاد و پیر و مرشد کی خدمت ایسے کر رہی کہ خود ان کے دل کے اندر سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے، یہ معاملہ اور ہے۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ربنا یا ربی، ربنا ربی، یہ دعا ہے۔ اس لیے کہ رب کا معنی، ربنا کا معنی یہ وہی جو ہمیں پالنا پوسنے والا ہے، جو ہمیں کھلا کے بڑا کرنے والا ہے۔ بچہ اگر اپنے ماں باپ کا نام لے کے کہے نا، آج بچہ اگر اپنی ماں کو اپنے نام سے، ماں کے نام سے بلائے تو ماں اتنی متوجہ نہیں ہوگی، لیکن جب وہ اماں، امی کہہ کے پکارتا ہے تو ماں متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ربنا کر کے جب تم مانگو گے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ اور دعا یہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہم